آج امریکی صدر ایک طویل عرصے کے بعد سعودی دارالحکومت ریاض پہنچے ہیں، اور ان کے ریاض پہنچنے پر جس طرح سے ان کا خیر مقدم کیا گیا، جس طرح ان کے بارے میں کچھ خبروں کے آئی ہیں، اور جس طرح عالمی برادری اس کے اوپر پازیٹیو یا نیگیٹو رد عمل دے رہی ہے، اور خاص طور پر فلسطین کے بارے میں جو سوالات اٹھائے گئے ہیں میڈیا کے اندر، خاص مڈل ایسٹ کے میڈیا میں اور فلسطین کے میڈیا میں جو سوالات اٹھائے گئے ہیں، وہ بھی ایک بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ہم ان پر بات کرنے کی بجائے ہم یہ بات کریں گے کہ سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے، اور یہ تعلقات کس طرح کے ہیں، اور اس دورے کے اثرات کیسے مرتب ہوں گے مستقبل کے حالات کے اوپر، اور سعودی عرب اور امریکہ کے مستقبل کے جو تعلقات ہیں ان پر اس دورے کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان جو ٹریڈ کا والیوم ہے وہ لگ بھگ 38 ارب 70 کروڑ ڈالر کا ہے۔ یہ ایک بڑا حجم ہے اور ایک بڑا ٹریڈ کا حصہ ہے، اور امریکہ جو چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے سعودی عرب کے لیے، ان کا جو حجم ہے وہ تقریباً 23 ارب 90 کروڑ ڈالر جو ہے وہ سعودی عرب کو ایکسپورٹس کرتا ہے۔ گویا کہ جتنی آپ کی مجموعی ایکسپورٹس ہیں اس کے برابر تو امریکہ صرف سعودی عرب کو اتنی ایکسپورٹس کرتا ہے، اور سعودی عرب جو ہے وہ تقریباً 14 ارب اور 90 کروڑ ڈالر کی امریکہ کے لیے ایکسپورٹس کرتا ہے۔ اب ایکسپورٹس کن چیزوں کی ہوتی ہے؟ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت جو ہوتی ہے وہ ایک تو ہوتی ہے ٹرانسپورٹیشن کا ساز و سامان، پھر یہ کہ معدنیات، مشینری اور میکینیکل اپلائنسز، کیمیکل، پلاسٹر اور چمڑے کی مصنوعات جو ہے اس کی تجارت ہوتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان۔ سعودی عرب امریکہ سے معدنی ایندھن اور تیل کو صاف کرنے کی مصنوعات درآمد کرتا ہے، یعنی اس کو تو ایک مشینری کی ضرورت ہے، اس کے پاس کروڈ آئل ہے، کروڈ گیس ہے، اور اسی طرح سے معدنی وسائل ہیں جو کروڈ حالت میں ہیں۔ اب ان کو ریفائن کرنا ہے تو ریفائن کرنے کے لیے اور اس کو اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ استعمال کی جا سکیں، تو ظاہر ہے اب اس کو تو یہ ساری مشینری کی ضرورت ہوگی، اور وہ مشینری امریکہ فراہم کرتا ہے۔ اور سعودی عرب کا ایک بڑا کاروباری شریک ہے امریکہ۔ اس کو یہ سمجھنا چاہیے جو دو بڑے یا دو تین بڑے جو ٹریڈ پارٹنرز ہیں سعودی عرب کے، ان میں امریکہ ایک بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان ٹیکنیکل اور ایجوکیشنل جو ایکسپرٹیز ہیں اس کے بھی تبادلے کا کام ہوتا ہے۔ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ یا تو سعودی عرب کے جو ماہرین ہیں وہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ تربیت حاصل کرتے ہیں، یا پھر امریکی ماہرین آتے ہیں یہاں پر سعودی عرب میں تربیت فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ ایک تعاون کی شکل ہے، اور دونوں ملکوں کے مابین ایک اور تعلق ہے جس کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں، اور وہ دونوں ممالک بھی اہمیت دیتے ہیں، وہ ہے سیکورٹی کا تعاون، اور ان کا تعاون یہ وسیع پھیلا ہوا ہے۔ سعودی عرب جو ہے وہ خلیج کی ریاستوں میں سب سے زیادہ پیٹرولیم کی مصنوعات سعودی عرب سے امپورٹ کرتا ہے، یعنی ظاہر ہے باہر دیگر ملک جو ہیں جو آئل پروڈیوسنگ ہیں یا جہاں سے پیٹرولیم کی مصنوعات ملتی ہیں وہ امریکہ حاصل کرتا ہی ہے، لیکن یہاں سے سب سے زیادہ جو ہے مڈل ایسٹ سے جو اس کو سب سے زیادہ وہ پیٹرولیم کی مصنوعات لیتا ہے تو وہ سعودی عرب سے لیتا ہے۔ اچھا، بعض اور چیزیں ہیں جن پر دونوں ملکوں کے درمیان تعاون ہے۔ جو پہلی ان کی بنیاد رکھی گئی تھی تعلقات کی، وہ یہ تھی کہ اینٹی کمیونسٹ بات پر یہ متفق ہوئے تھے، اور اس کی ایک اور طویل تاریخ ہے، کبھی اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اصل بات یہ تھی کہ امریکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک بلاک بنانے کی کوشش کر رہا تھا، اور تمام ملکوں کو شامل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ سوویت یونین اور ادھر چین کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دے تاکہ کمیونزم جو ہے وہ اسلامی ملکوں میں اور دیگر ایشیائی ملکوں کی طرف نہ پھیل سکے۔ اس کو پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ظاہر ہے اس نے سعودی عرب کے ساتھ بھی پارٹنرشپ کی تھی۔ اچھا، ایک اور ان کی تعلق کی بنیاد ہے، وہ ہے کہ تیل کی قیمتوں کو سسٹینیبل رکھنا، اور تیل کی قیمتوں میں استحکام رکھنا جو ہے وہ بھی ان کے تعلقات کی بنیاد ہے۔
اچھا یہاں پر جو آئل فیلڈز ہیں، پورے مڈل ایسٹ میں آئل فیلڈز ہیں، ان آئل فیلڈز میں بھی ایک استحکام کی ضرورت ہے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی سعودی عرب اور امریکہ میں جو ہے وہ تعاون ہوتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ سارا سامان لادا جاتا ہے اور وہ ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، وہ ٹرانسپورٹیشن کے مینز جو ہیں ظاہر ہے بحری جہازوں میں یا کسی اور جو بھی طریقے سے وہ کیا جاتا ہے، تو اس کو بھی جو ہے وہ اس کی سیکورٹی کا بندوبست بھی ان دونوں ملکوں کے تعاون میں، یہ بھی ایک بات شامل ہے۔ اور یہ جو ہیں مصنوعات کی شپنگ جو ہوتی ہے، ظاہر ہے اس پر بھی دونوں ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو گارنٹی کیا جائے کہ امریکہ کی طرف یا یورپ کی طرف یا ویسٹرن ممالک کی طرف جو پیٹرول اور پیٹرولیم کی مصنوعات جا رہی ہیں وہ سیکورٹی سے وہاں پہنچیں، اس پر بھی دونوں ملکوں کا جو ہے وہ تعلق ہے۔ اچھا ایک بڑا اور ان کا جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سعودی دارالحکومت ریاض سے ساؤتھ ایسٹ کی جانب 70 میل کے فاصلے پر ایک جو ہے وہ بڑا اڈا موجود ہے جو شیخ سلطان کے نام پر ہے، شیخ سلطان ایئر بیس ہے۔ وہاں پر امریکہ کی ہزاروں فوجی دستے موجود ہیں، اور یہ فوجی دستے جو ہیں وہ وہاں پر تمام گلف کی سیکورٹی کو مانیٹر بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ وہاں سے آپ امریکی فوج جو ہے وہ اپنا یہ جو ہمارے ڈرون ہیں، ڈرون کے ذریعے بھی مانیٹرنگ کرتی ہے، اور اس کے ڈرونز کے ذریعے بھی وہاں پر صلاحیت ہے کہ ڈرون کے ذریعے اگر اٹیک کرنا ہو تو بھی کیا جا سکتا ہے، میزائلوں کے ذریعے بھی اٹیک کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین ایک بات اور بھی ہے، جب پہلی خلیجی جنگ ہو رہی تھی 90s کے ڈیکیڈ کے اوائل میں، تو انہی دنوں مجھے وہاں پر سعودی عرب جانے کا اور ایک سیمینار میں شرکت کا موقع ملا تھا۔ تو وہاں پر میں نے ایک ہی دن میں 4 ڈسٹینیشنز پر سفر کیا تھا۔ جدہ سے روانہ ہوا، مدینہ منورہ پہنچا، مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تو ابہا پہنچا، اور ابہا سے روانہ ہوا تو ریاض پہنچا تھا۔ تو اس پورے سفر کے دوران خاص طور پر ابہا میں اور دیگر مقامات پر، میں اس کا نہیں کہتا مدینہ منورہ کا، یا میرے سامنے جدہ میں، اور میں نے وہاں پر نہیں دیکھا تھا، لیکن خاص طور پر ابہا میں نے سینکڑوں بلیک طیارے دیکھے تھے، اور ان دنوں جنگ ہو رہی تھی عراق کے ساتھ اور سعودی عرب کے درمیان جو ہے وہ پہلی 90s کے ڈیکیڈ کی جب کویت پر قبضہ ہو گیا تھا، تو اس وقت امریکہ بہت سے ایئرپورٹس کو استعمال کر رہا تھا سعودی عرب کے، اور اس زمانے میں ان کے تعلقات کی بالکل دوسری نوعیت تھی۔ اور اب جو ہے ایک اور نوعیت آئی ہے دونوں کے درمیان تعلقات کی، اب ان کی بنیادیں زیادہ وسیع ہوئی ہیں، لیکن 2019 کے بعد سے تجارت جو ہے، دو طرفہ تجارت، وہ بھی شرنک ہو رہی ہے۔ جو میں نے اعداد و شمار بتائے وہ 2019 تک کے تھے، کیونکہ اس کے بعد کے اعداد و شمار جو ہیں وہ اس طرح سے تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ ریڈیوس ہو رہے ہیں اور کم ہو رہے ہیں۔ ہم آگے وہ بھی پیش کیا کریں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ وہاں پر اب تازہ ترین صورتحال کیا ہے، لیکن یہ صورتحال رہی ہے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی نوعیت، خاص طور پر کمیونزم دشمنی، اور دوسری بات ان کے درمیان جو مشترک تھی وہ یہ تھی کہ اس کے ذخائر جو ہیں آئل کے اور گیس کے اور منرلز کے اور قدرتی وسائل کے جو ذخائر ہیں ان کی ریفائنری کے لیے یہاں پر امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان جو ایک بڑی کمپنی کام کرتی ہے جو تیل کی ریفائننگ کا کام کرتی ہے ارامکو، ظاہر ہے اس کے بارے میں آپ نے بھی سن رکھا ہوگا، لیکن یہ کہ یہ کام وسیع پیمانے پر ہوتا ہے۔ اور دنیا میں جو امریکہ، ایک تو یہ کہ امریکہ اپنی 40% پیٹرول اور پیٹرولیم کی جو ضروریات ہیں وہ مقامی طور پر پورا کرتا ہے، اور لیکن دوسرے جو ممالک ہیں ان میں کینیڈا، سعودی عرب، میکسیکو، وینزویلا اور نائجیریا ایسے ممالک ہیں جو امریکی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اس طرح سے ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی وسیع بنیادیں موجود ہیں، اور لیکن ارد گرد کی سیاست جو ہے اس کے اوپر بھی امریکہ جو خطے کی ساری مجموعی صورتحال، اور وہاں پر ایک ناپاک وجود ہے اسرائیل کا جس نے فلسطینی عوام کے حقوق کو غصب کر رکھا ہے، اس وجہ سے بھی ظاہر مسائل موجود ہیں۔
اور سعودی عرب کا ایک زمانے میں یہاں مرکزی کردار ہوا کرتا تھا، اور سعودی عرب باقاعدہ جب آواکس طیارے خرید رہا تھا تو اسرائیل اس کی شدید مخالفت کر رہا تھا، لیکن بعد میں صورتحال میں وہ تلخی اور تندی نہ رہی، لیکن پھر بھی جو فلسطینی عوام ہیں وہ عرب کمیونٹی کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن عرب کمیونٹی کی طرف سے فلسطینی عوام کو شاید اتنی ان کی توقعات پوری نہیں ہوئی ہیں جتنی وہ توقعات رکھتے تھے۔ بہرحال یہ ان کا اپنا ایک اسرائیلی لوگوں کا ہی ایک مسئلہ ہے اور ان کی آزادی کا مسئلہ ہے، انہیں وہ یہ جنگ لڑنی پڑ رہی ہے اور اکیلے سے لڑنی پڑ رہی ہے۔ اور امریکہ اب بھی جو بائیڈن آئے ہیں تو ایک بات انہوں نے پھر واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ دو ریاستی حل کے ماننے والے ہیں کہ فلسطین کی ریاست بھی ہونی چاہیے اور اسرائیل کو بھی ایگزسٹ کرنا چاہیے، اور اسرائیل کسی صورت میں ماننے کو تیار نہیں، جبکہ اس نے پہلے مانا تھا۔ اب ایک اتھارٹی موجود ہے جو محمود عباس صدر ہیں، اسماعیل ہانیہ وزیر اعظم ہیں، لیکن محمود عباس بھی الیکشن ہار چکے ہیں، ان کی بھی کوئی وہاں پر سے نہیں ہے۔ اسماعیل ہانیہ جو ہے وہ مستقل جو غزہ کا علاقہ ہے وہ ہمیشہ امریکی حملوں کی زد میں رہتا ہے، اور غرب اردن میں بھی ہمیشہ اسرائیلی حملے رہتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس خطے کا مستقبل کیا ہوتا ہے، اور وہاں فلسطین عوام کے مصائب تکالیف دکھ جو ہیں ان سے انہیں کب نجات ملتی ہے، اور اس ساری صورتحال میں سعودی عرب کا کیا کردار ہے، مصر کا کیا کردار ہے، شام کا کیا کردار ہے، اور عالمی برادری کا کیا کردار ہے، خود پاکستان کا کیا کردار ہے، اور دنیا اس سلسلے میں اپنا کیا کرتے ہیں۔ ایک اور جو اہم آپ کو ڈیولپمنٹ ملے گی وہ یہ ہوگی کہ شاید ایک آدھ دن میں آپ دیکھیں گے کہ امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم اور یو اے ای کے سربراہ اور دیگر جو ہیں وہ پارٹنر آپس میں مل رہے ہوں گے، اور ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ شاید ہم ان میں شامل نہیں ہوں گے۔ آج اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے کسی اور موضوع کے ساتھ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔